بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ کہف کا سیکنڈ لاسٹ لیسن پڑھیں گے۔ پچھلے لیسن کے اندر ہم نے واقعہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ اب ہم انشاءاللہ ذوالقرنین کا واقعہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ کل کہہ دیے سَأَتْلُو عَنْ قریب، میں پڑھوں گا علیکم تم پر منہ اس کا ذکرا کچھ حال۔ اب یہ سوال یہ ذوالقرنین کے متعلق تمام قسم کی معلومات، یہ ان سوالات میں سے ایک ہے جو کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے لیے پوچھے تھے کہ کیا یہ واقعی سچے نبی ہیں بھی کہ نہیں۔ اس کی دلیل کے لیے انہوں نے جو کچھ سوالات پوچھے، ان میں سے ایک سوال ذوالقرنین کا بھی تھا۔ ذوالقرنین، یہ جو نام ہے ذوالقرنین، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کے 3-4 مطلب مفسرین لکھے۔ ایک تو یہ کہ 2 سینگوں والا، یعنی ان کے جو اوپر جو کیپ پہنی ہوتی تھی اس کے اوپر 2 سینگ بنے تھے۔ دوسرا یہ کہ جو بہت زیادہ طاقتور شخص ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ سینگوں والا ہے، کیونکہ بکرا جو ان سے ہے وہ اپنے سینگوں کی طاقت سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ زیادہ طاقت والا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی بادشاہت مشرق و مغرب کے درمیان سارے خطے کے اوپر تھی، یعنی پوری دنیا کو انہوں نے فتح کیا ہوا تھا، ہر جگہ پہ ان کی حکومت تھی۔ اتنے جو ان سے ہیں وہ باثر یہ بادشاہ تھے۔ تو یہ کچھ ذوالقرنین کے متعلق سوالات ہیں، کچھ ان کے نام کے متعلق جو ان سے ہے وہ معلومات ہے۔ اصل مطلب جو ان سے ہے وہ یہ کہ انسان دیکھے کہ اس سبق سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، صرف یہ معنی جاننا مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں پڑھوں گا تم پر اس کا کچھ حال، یعنی ذوالقرنین کا پورا واقعہ نہیں بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھا، کہاں سے آیا، کیا کرتا تھا، کیسے رہتا تھا، بادشاہ تھا، نبی تھا، ولی تھا، کیا تھا، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہم تھوڑا سا مختصر سا واقعہ پڑھیں گے، صرف وہ بات بتائیں گے جو بات آپ کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہے۔ کمیونیکیشن سکل کی ایک ٹپ جو ان سی ہے وہ یہ بھی کہ بات وہ کریں جو اگلے بندے سے تعلق رکھنے والی ہو، لمبی چوڑی باتوں کے اندر نہ پڑیں۔ آگے فرمایا اِنَّا، بے شک ہم مکنہ اقتدار دیا تھا ہم نے لہو اسے فی الارض زمین میں، وآتیناہ، اور دیے ہم نے اسے من کل شیء سببا، ہر چیز سے اسباب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو 2 چیزیں دی، ایک اقتدار دیا اور دوسرا اس کو اسباب دیے۔ اقتدار سے مراد تو واضح ہے کہ بادشاہت، ٹھیک ہے، کہ وہ یعنی ہر چیز کے اوپر جو ان سے نا وہ اقتدار رکھنے والا تھا اس زمین کے اوپر۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو اسباب دیے۔ اسباب سے مراد مفسرین نے 2 چیزیں لی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو ہر قسم کے وسائل دیے۔ کچھ بادشاہ ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں، یعنی سلطنت ہی غریب ہے، ان کے پاس کوئی اتنا ساز و سامان نہیں، کوئی اتنے وسائل نہیں ہے۔ کچھ بادشاہ ہوتے ہیں ان کے پاس سارا قسم کے وسائل ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے اسباب سے مراد 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ وسائل، دوسرا اسباب سے مراد ٹیکنالوجی ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز، ہمارے نزدیک کو دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہوگی۔ اسباب سے مراد یہ ہے۔ آگے فرمایا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پیچھے لگایا اسباب کو، اسباب کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے، اسباب سے مراد وسائل، گھوڑے ہوں گے تو گھوڑوں سے پھر وہ بیٹھا اور پھر اس نے سفر شروع کیا جہاد کے لیے۔ دوسرا یہ کہ اسباب اختیار کیا، اس نے ٹیکنالوجی یوز کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس دور کے اندر پورٹلز بھی بنتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرانسمٹ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ان سے ہے وہ ٹریولنگ گیٹس کے ذریعے سے ٹریول بھی کیا جا سکتا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں ہو سکتا ہے اس دور کے اندر پاسبل ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے اسباب کو اختیار کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسباب کو واضح نہیں کیا کہ اسباب کیا تھے۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ قرآن مجید عربوں کے اوپر نازل ہوا، تو عرب جو ان سے ہیں ان میں اکثریت تعداد ان پڑھ لوگوں کی تھی۔ تو جو لوگ ان پڑھ تھے ان کو بتایا جائے کہ بھئی ٹیکنالوجی استعمال کی ذوالقرنین نے، تو ان کو کیا لگے ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، ٹریولنگ گیٹس کیا ہوتے ہیں، پورٹلز کیا ہوتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں اسی کا متعلق پتہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیے جو کہ ہر بندہ سمجھ سکتا تھا، اسباب۔ اسباب کے اندر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ اس نے اسباب کو اختیار کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب بلغ، وہ پہنچ گیا مغرب الشمس، غروب ہونے کی جگہ سورج کے، وجدہا، اس نے پایا اسے، تغرب، وہ غروب ہو رہا تھا، فی عین، ایک چشمے میں، حامئۃ، سیاہ کیچڑ والے، ووجدہ، اور اس نے پایا، عندہا، پاس اس کے، قوما، ایک قوم کو، قلنا، کہا ہم نے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما خواہ ان تعذبا، کہ یا یہ کہ تو سزا دے، و اما، اور خواہ ان یہ کہ تتخذ، تو اختیار کرے، فیہم، ان کے معاملے میں، حسنا، بھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے اسباب کو اختیار کیا اور وہ مغرب کی جانب
اس نے ٹریولنگ سٹارٹ کی اور ایک ایسے مقام پر دنیا کے پہنچ گیا جہاں پر اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے لیکن گدلے پانی کے اندر، کیچڑ والے دلدل والے پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ایک تو دلدل والا پانی تھا اور وہ سیاہ رنگ کا تھا، یعنی بلیک کلر کا، حامیاتن، سیاہ کیچڑ والا پانی تھا جس کے اندر وہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اب وہ ایک مقام تھا، اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹینیشن بتائی کہ وہ ایسی جگہ تھی۔ پھر فرمایا کہ وہاں پر ایک قوم تھی جن کے اوپر اختیار دیا ذوالقرنین کو کہ وہ چاہے تو ان کو سزا دے دے، چاہے تو ان کو بخش دے۔ تو ذوالقرنین نے کہا، قال، اس نے کہا، اما رہا وہ من ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف، تو ان قریب، نعذبہ، ہم عذاب دیں گے اسے، ثم پھر یرد، وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، طرف اپنے رب کے، فیعذبہ، تو وہ عذاب دے گا اسے، عذابا نکرا، عذاب سخت۔ جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا نا، اب کوئی عام بادشاہ ہوتا نا تو فوراً سے پہلے کیا کرتا؟ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتا، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا۔ لیکن چونکہ ذوالقرنین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان سے نا وہ خاص قسم کی تائید تھی، اسی لیے ذوالقرنین چونکہ نیک بندے تھے، اسی لیے انہوں نے تمام قسم کی خیر اور بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی اور کہا کہ یا اللہ، میں تو اس بندے کو عذاب دوں گا، سزا دوں گا جو بندہ تیرا نافرمان ہوگا، اور اس بندے کو بخش دوں گا جو بندہ تیری فرما برداری کرنے والا ہوگا بظاہر، اور جس بندے کو میں عذاب دوں گا وہ کل قیامت کے دن بھی تیرے ہاں عذاب پائے گا، عذاب نکرا، وہ سخت قسم کا عذاب پائے گا۔ تو یا اللہ، میں تیری شریعت کے مطابق فیصلے کروں گا، میں تیری شریعت سے ہٹوں گا نہیں، اختیار ہونے کے باوجود۔ آگے فرمایا کہ وَأَمَّا، اور رہا، من، وہ جو آمن، ایمان لائے، وعامل، اور اس نے عمل کیا، صالحا، نیک، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کے لیے جزا ہے اچھی، وسنقول له من امرنا یسرا، اور ان قریب ہم کہیں گے اسے اپنے کام میں سے آسان۔ اب وہ ذوالقرنین کہنے لگے، اللہ، جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کو میں جزا دوں گا، بخش دوں گا، اور وہ تیرے ہاں بھی اللہ وہ جا کے جزا ہی پائیں گے۔ میں کہ ثم اتبع سببا، اس نے دوبارہ اسباب کو اختیار کیا۔ پہلا سفر کہاں کا ہوا؟ مغرب کا، جہاں پر اس نے سورج کو کیچڑ والے بلیک کلر کے واٹر کے اندر ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ثم اتبع سببا، اس نے دوبارہ اسباب کو اختیار کیا، دوبارہ اسی ٹیکنالوجی کو یا اسی ساز و سامان کو استعمال کیا ٹریولنگ کے لیے۔ حتیٰ اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا مطلع الشمس، طلوع ہونے کی جگہ سورج کے، وجدہا، اس نے پایا اسے، تطلع، کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ان لوگوں پر، لم، نہیں، نجعل، بنایا ہم نے، لہم، ان کے لیے، من دونہا سترا، اس سورج کے آگے کوئی پردہ یا اوٹ۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس نے دوبارہ اسباب کو اختیار کیا نا تو مشرق کی جانب، مشرق کی سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ پہلے دنیا کے ایک کنارے پہ پہنچا، اب دوسرے کنارے کی طرف اسباب اختیار کیے اور دوسرے کنارے پہنچا سورج طلوع ہونے کے مقام پر۔ وہاں پہ پہنچا تو ایک ایسی قوم کے پاس جا کے پہنچا جہاں پر سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ کپڑا، نہ خیمہ، نہ گھر، نہ دیوار، نہ پہاڑ، نہ درخت، کوئی چیز نہیں تھی ان میں سے، اور بس سورج اور ان کے جسموں کے درمیان کو فاصلہ، کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، ڈائریکٹ ان کی سن لائٹ ڈائریکٹ ان کے جسموں کے اوپر پڑ رہی تھی۔ یعنی ایک ایسی قوم تھی، اس سے مراد ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قوم جو ان سی تھی جس طریقے سے افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں جو تہذیب یافتہ نہیں ہے، جن کی کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی اٹھنے بیٹھنے کا طریقے نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے، کوئی ان کی ہاں مذہب نہیں ہے، کوئی ایتھکس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہ جنگلی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے کچھ صحرائی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے مراد ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں، اور دوسری تفسیر ہے وہ انشاءاللہ اگلے اس سطور کے اندر جایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا، کذالک، اسی طرح، وقدر، تحقیق، احاطنا، گھیر رکھا تھا ہم نے، بما، اس کو، جو لدیہ، اس کے پاس تھا، خبرا، خبر میں تھے، ثم اتبع سببا، پھر اس نے پیچھے لگایا اسباب کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے اس کو جو اختیارات ہم نے دیے ہوئے تھے اس کو گھیر رکھا ہوا تھا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے اختیارات کا احاطہ بھی کرنے والا تھا، دوسرا یہ کہ وہ جو خبر جو ان سے ہے، فرمایا کہ اسی طرح تحقیق گھیر رکھا تھا ہم نے اس کو جو اس کے پاس تھا خبر میں سے، یعنی ذوالقرنین کے پاس جو خبریں تھیں، جو معلومات تھیں، یا اس قوم کے پاس جو معلومات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا، اس کو گھیرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ثم اتبع سببا، اب یہ تیسرا سفر ہو رہا ہے، کس طرف ہو رہا ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب بلغ، وہ پہنچا، بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، وجد، اس نے پایا، من دونہما، ان دونوں سے اس طرف، قومن، ایک قوم کو، لا یکادون، نہ وہ قریب تھے، یفقہون، کہ وہ سمجھتے، قولا، بات کو۔
تیسرے سفر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے اسباب کو اختیار کیا اور وہ ایسی جگہ پہ جا کر پہنچا جہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم رہتی تھی، اور وہ قوم جو سی ہے وہ ذوالقرنین کی زبان کو نہیں سمجھتی تھی، ذوالقرنین قوم کی زبان کو نہیں سمجھتی تھی، یعنی ان نون تھے وہ سارے۔ اب جو بادشاہ پوری جو سے نا وہ جہاں جہاں پر حکومت کرتا ہے وہاں کے لوگ اس کے جاننے والے ہوتے ہیں، کم از کم وہاں کی زبانیں جاننے والے لوگ اس کی بادشاہت کے اندر تو ہوں گے تاکہ ان سے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر پنجاب جو ہے پنجاب کے گورنر اب وہ ٹریول کرتے ہیں سندھ کے اندر، تو ان کو سندھی زبان اگر سمجھ نہیں آتی تو اپنے ساتھ کو ٹرانسلیٹر رکھیں گے، وہ سندھی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر بھی حکومت ہے۔ اسی وزیر اعظم کہہ لے چلے، وزیر اعظم پنجاب میں جاتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں، KPK میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ان سے ہے وہ دوسرے اضلاع کے اندر جاتے ہیں، شہروں کے اندر جاتے ہیں، ہر جگہ پہ مختلف زبانیں ہیں، تو مختلف زبانیں وہ خود جانتے ہیں، ساری خود تو نہیں جانتے لیکن ساتھ ایسے لوگ تو رکھے ہیں جو کہ زبان کو سمجھتے ہیں۔ امریکہ جاتے ہیں تو امریکہ جا کے انگلش بولنے والے بندے ٹرانسلیٹر ساتھ ہوتے ہیں، چائنا جاتے ہیں چائنیز بولنے والے ٹرانسلیٹر ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ زبان سمجھنے کا ایک میڈیم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ وہ ایسی قوم کے پاس پہنچے جہاں پر ایک ایسی قوم تھی جس کی زبان نہ تو ذوالقرنین سمجھتے تھے نہ ذوالقرنین ان کی زبان سمجھتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات غور و فکر والی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بھی چیزوں کا تذکرہ کیا، جتنے الفاظ کا تذکرہ کیا، وہ الفاظ عبث نہیں ہو سکتے، فضول نہیں ہو سکتے، ایک ایک لفظ کے پیچھے بڑی حکمت ہے، کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید ایک بہت ہی مختصر اور جامع قسم کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے کی ایک ایک چیز کا تذکرہ کر دیا، قیامت تک کے ایک ایک مسئلے کا تذکرہ کر دیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ ایک ہی لفظ یوز کریں، ثم اتبع سببا، اس نے اسباب کو اختیار کیا، اور اسباب سے مراد صرف اور صرف ساز ہی ہو۔ اب وہ ظاہری سی بات ہے، اس نے ٹریول کرنا، جائے گا کسی نہ کسی چیز پہ تو جائے گا، گھوڑے پہ جائے گا یا اونٹوں پہ جائے گا، جس پہ بھی جائے گا تو صحیح، لیکن اللہ نے یہاں پہ باقاعدہ لفظ کا تذکرہ کیا، فاتبع سببا، اس نے اسباب کو اختیار کیا۔ اس سے مراد جو ایک راجع قول جو ان سے ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، میرے نزدیک بھی اور کئی علماء کے نزدیک بھی، وہ یہ کہ یہ یہاں سے مراد ٹیکنالوجی تھی۔ نہ تو ہمیں اس دنیا کے اوپر ایسا مقام ملتا ہے جہاں پر سورج غروب ہو رہا ہو اور وہ کالے پانی کے اندر ہو رہا ہو، اللہ نے اسپیشلی کالے اور گدلے پانی کا، دلدل والے پانی کا تذکرہ کیا، اس زمین پہ تو ایسی جگہ ہمیں کوئی نہیں ملتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جب سفر کر رہے تو جب مغرب میں پہنچے، مغرب کی انتہا کو پہنچے، تو وہاں پر اب مقامی آبادی جو سی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اب اس سے آگے سارا دلدل والا پانی ہے، کیچڑ ہی ہے، سارا دلدل والا پانی ہے، اور اس سے آگے سورج غروب ہو رہا ہے۔ مفسرین نے یہ تفسیر کی، لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو اس میں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ یہ بھی مقام ہو سکتا ہے کہ یہ مقام چونکہ ہمیں بظاہر دیکھنے کو دنیا میں نہیں ملتا، کچھ لوگوں نے اس طرح بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ مقام اس دنیا سے باہر کا ہو، یعنی انہوں نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا اور کسی دوسرے سیارے پہ پہنچے جہاں پر انہوں نے اس مقام کو دیکھا کہ سورج مغرب کے اندر غروب ہو رہا ہے، اور ایسے جگہ غروب ہو رہا ہے جہاں پر گدلا پانی، کالے رنگ کا پانی، بلیک واٹر۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا فاتبع سببا، اس نے پھر اس اسباب کو اختیار کیا، پھر اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا، اور ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پر اس کو جو ہے وہ سورج طلوع ہو رہا تھا، اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کے اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی کوئی کسی قسم کی چیز نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی چیز نہیں۔ تو یہاں سے مراد بھی کچھ لوگوں نے اس طرح بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مقام بھی جو ہے دنیا سے باہر ہی کسی اور جگہ پہ ہو، کیونکہ ہمیں تو ایسے کوئی لوگ نہیں ملتے جہاں پر سورج اور لوگوں کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، کہیں نہ کہیں تو رہتے ہوں گے، غاروں میں تو رہتے ہوں گے یا گھروں میں تو رہتے ہوں گے، کوئی خیمے ہوں گے کم از کم، لیکن اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہمیں اس طریقے سے تو سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کے اندر ہو، دنیا کے اندر کہاں پہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ہی کیوں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کو کرتے، لیکن اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دنیا سے کہیں باہر کا مقام ہو، ٹھیک ہے، جہاں پر یہ ساری چیزیں موجود ہوں۔ پھر اللہ نے تیسری مرتبہ اسباب کے اختیار کرنے کا تذکرہ کیا، اس نے دوبارہ اسی ٹیکنالوجی کو یوز کیا، دوبارہ ان چیزوں کو استعمال کیا، اور ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک قوم رہتی تھی جو اس کی زبان کو نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے ایک بات کہی پہلے بھی کہ جب بادشاہ جو ان سے ہے وہ اپنے علاقے کے، اپنے سلطنت کے اندر جتنے ممالک ہوتے ہیں ان سب کی زبانوں کو جاننے والے لوگ اپنے ساتھ رکھتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ذوالقرنین ایک قوم کے اوپر پہنچے تو وہاں کے لوگوں کی زبان نہ وہ خود سمجھتے ہو نہ ان کے پاس کوئی ایسا بندہ ہو۔ اس سے مراد کچھ لوگوں نے ایسے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی مقام دنیا سے کوئی باہر کا مقام ہو، کوئی ایسی مخلوق ہو جن کے پاس ذوالقرنین پہنچے اور وہاں پر یہ لوگ زبان نہیں سمجھتے ہوں گے۔ مخلوق سے مراد یہ نہیں کوئی خلائی مخلوق، الگ ہی قسم کے لوگ ہوں گے انسان ہی، تمام لوگ آدم سے ہی نکلے ہیں، آدم سے ہی پیدا ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے، آگے اسی کی بھی وضاحت کروں گا کہ وہ یاجوج ماجوج قوم کون سی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں پر ان کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے، نہ ذوالقرنین کی زبان کو سمجھتا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان بے شک یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج مفسدون، فساد کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل تو کیا نجعلو ہم جمع کر دیں لکا تیرے لیے خرجن کچھ خراج، علی اس پر، ان کے تجعل تو بنا دے بیننا و بینہم سدا، درمیان ہمارے اور درمیان ان کے ایک دیوار یا بند۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اسے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بین السدین کا تذکرہ کیا، دو پہاڑوں کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر ترجمہ کیا ہے؟ سدین سے مراد دو پہاڑ۔ یا اور نون کی جو علامت جو سی ہے نا، یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اردو کے اندر واحد اور جمع ہوتے ہیں، عربی کے اندر تین چیز ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد سے مراد ایک، تثنیہ سے مراد دو، اور جمع سے مراد دو سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان قوم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قوم نے کیا کہا کہ یہاں پر ایک ایسی قوم رہتی جو کہ یاجوج ماجوج ہے، وہ فساد پھیلاتے ہیں، ہمیں آ کے مارتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد بنا دیں، بیننا و بینہم سدا، آپ ہمارے ان کے درمیان ایک سد بنا دیں۔ پہلے مفسرین نے اس کی تفسیر کی، کیا کی کہ دو پہاڑ، یہاں پہ کہا کہ دیوار بنا دیں۔ اب یہ بھی ایک چیز سوچنے والی ہے کہ وہاں یہاں پہ دیوار کہہ رہے ہیں، وہاں پہ دو پہاڑ کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو پہاڑ بنا دیں، پہاڑ تو بنانے سے رہے، ٹھیک ہے، تو دیوار رکاوٹ کا بھی اگر کہیں تو پھر پیچھے بھی ہم ترجمہ رکاوٹ ہی کریں، دو رکاوٹوں کے درمیان ایک ایسی قوم تھی، ٹھیک ہے، جو کہ فساد پھیلاتی تھی، جس کا نام جو ان سے ہے نا وہ انہوں نے تذکرہ کیا کہ یاجوج ماجوج قوم تھی جو ہمارے پر آ کے حملہ ہوتی تھی، تو آپ ہمارے ان کے درمیان مزید ایک رکاوٹ بنا دیں، دو دیواریں، ان کے درمیان تیسری دیوار بنا کے اس کو بند کر دیں۔ تو اس سے مراد مفسرین نے یہ بھی لیا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو قوم ہے، اس قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دیں۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کہا کہ دو جو رکاوٹیں جو دو پہاڑوں کا تذکرہ کیا، اس سے مراد کوئی پہاڑ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہ ٹیکنالوجیکلی، یعنی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی پورٹل انہوں نے تیار کی، ٹھیک ہے، اور اس کے درمیان انہوں نے کہا کہ یہ دو رکاوٹیں ہیں پورٹل کی، تو اس کے درمیان میں آپ کوئی مزید ایک دیوار بنائیں جس سے یہ رکاوٹ، یہ پورٹل بند ہو جائے قیامت تک کے لیے، اور یہ لوگ ہمارے پہ حملہ ور نہ ہو، رستہ بند کر دیں۔ کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ دونوں مقامات جن کا تذکرہ اللہ نے کیا مغرب اور مشرق کا، وہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں نہ ہو، اسی طریقے سے یہ مقام بھی دنیا میں نہ ہو۔ جو چیز دنیا میں موجود نہیں ہے اس کے آنے جانے کا کوئی نہ کوئی رستہ تو اختیار کریں گے۔ اب رستہ کوئی جو ان سے نا پہاڑ تو نہیں ہو سکتے، ہو سکتا ہے کوئی پورٹل ہی تیار کی، کوئی گیٹ ہی ہو نا، تو گیٹ کو بند کرنے کے لیے کیا، تو مثال طور پہ یہ گیٹ ہے، اس کی ایک چوکھٹ ہوتی ہے، چوکھٹ کے درمیان دروازہ ہوتا ہے۔ چوکھٹ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، رکاوٹوں کے درمیان ایک دروازہ جب بند کر دیتے ہیں تو دروازے کے اندر باہر کوئی آ سکتا ہے، کمرے کے اندر باہر، یعنی رکاوٹ بند ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ قال، اس نے کہا کہ ماں جو مکھن نے قدرت دی تھی مجھے، فی ہی اس میں، اور ربی میرے رب نے، خیر بہتر ہے، فاعینونی تو بس تم سب مدد کرو میری، بقوت ساتھ قوت کے، اجعل میں بناؤں، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم ردما اور درمیان ان کی ایک مضبوط دیوار۔ اب ذوالقرنین سے انہوں نے مطالبہ کیا آپ دیوار بنا دیں، ہم اس کے بدلے آپ کو کچھ پیسے دے دیں گے، کچھ خرچ پانی دے دیں گے، کچھ معاوضہ دے دیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں نا، وہ ان تمام اخراجات، تمام معاوضوں سے بڑھ کے ہے۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی کیا ہے کہ جب سلیمان نے جو ان سے نا وہ اس کو ملکہ سبا کو جب خط لکھا تو اس کے اندر بھی یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں دی ہیں وہ کافی ہے، مجھے اس سے بڑھ کے مجھے جو ان سے اس دنیا کے اندر کوئی بھی تم جتنا بھی خرچ دے دو گے، جتنا بھی خزانے دے دو گے، وہ میری بادشاہت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کیا تھی؟ ہر چیز کے اوپر تھی، ہوا کے اوپر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، چرند پرند کے اوپر تھی، ہر چیز کے اوپر تھی، دنیا کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں سب پر ان کی بادشاہت موجود تھی۔ یہاں پر ذوالقرنین کے معاملے بھی اللہ نے یہی بات کی سیم، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں دی ہیں، جو مجھے نعمتیں دی ہیں، وہ تمہارے اخراج کے مقابلے میں، وہ تمہارے اخراج کی، تمہارے جو خرچ پانی ہے اس کی کوئی وقت ہی نہیں میری نعمتوں کے مقابلے میں۔ جہاں پر سلیمان کی حکومت جو سی ہے وہ ان نیچرل سی لگتی ہے، وہ جو سے نا وہ ما فوق الفطرت لگتی ہے، کہ یعنی وہ الگ ہی قسم کی ہواؤں پہ حکومت ہے، جنات پہ حکومت ہے، اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی پہ حکومت جس کا سوچ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں وہ چیزیں تسلیم کرنی چاہیے کہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی ہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو اللہ نے ٹیکنالوجی دی ہے اس کے مقابلے میں تمہارے پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن ذوالقرنین نے کہا کہ فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم سب میری مدد کرو ساتھ قوت کی، یعنی افرادی قوت، مین پاور کے ذریعے، مجھے مین پاور چاہیے، لیبر چاہیے۔ آتونی زبر الحدید، دو مجھے تختے لوہے کے، بڑے بڑے تختے۔ اگر دو پہاڑوں کا بھی تذکرہ کریں تو پہاڑ کو چھوٹا موٹا تو نہیں ہوتا۔ اگر رکاوٹ بنانی، ایسی رکاوٹ بنانی جس کو کراس نہ کیا جا سکتا ہو، تو پہاڑ اس کا مطلب بہت بڑے ہوں گے، جن کے درمیان جو رکاوٹ کھڑی کرنی بہت بڑی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تختے لا کے دو، بڑے بڑے جو سے نا وہ سلے لا کے دو، شیٹس لا کے دو لوہے کی۔ آگے کہا حتیٰ یہاں تک کہ اذا سوا، جب اس نے برابر کر دیا بین صدفین، درمیان دو پہاڑوں کے خلا کو یا دو رکاوٹوں کے خلا کو، قال کہا انفخو، پھونکو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس نے کر دیا اسے آگ، قال اس نے کہا آتونی، دو مجھے افرغ، میں انڈیلوں علیہ قطرہ، اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ اب ذوالقرنین نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ لوہے کی چادریں لا کے دو، لوہے کے بڑے بڑے بلاکس، اینٹیں لا کے دو، میں اس کو جوڑتا ہوں، اور جب یہ جڑ جائیں تو اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو گرم کرنا ہے۔ لوہے کو گرم کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، لوہا کیا ہوتا ہے؟ سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے، یعنی بالکل لال رنگ کا ہوتا ہے۔ پھر اس پہ جب چوٹ مارے تو وہ نرم ہو جاتا ہے نا لوہا، تو اس کے اوپر اگر ہم پگھلا ہوا کوئی تانبا ڈال دیں یا جو ان سے ہے وہ اس طرح کا پگھلا ہوا لوہا ہی ڈال دیں، تانبا ہی ڈال دیں، تو آپس میں مکس ہو جائے گا، پھر وہ ٹوٹے گا نہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر یہی بات کہی کہ جب میں اینٹوں کو جوڑ دوں، لوہے کی اینٹوں کو، پھر تم اس کو گرم کرو یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ان سے ہے نا وہ تانبا تم پگھلاؤ، ساتھ ہی تانبا پگھلا کے رکھو، اور یہاں پر ان کو گرم کرو اینٹوں کو، جب یہ گرم ہو جائے، تانبا ہی پگھل جائے، پھر مجھے دو کہ میں اس کے اوپر انڈیلوں اس اینٹوں کے اوپر، تاکہ ایک پروپر دیوار بن جائے۔ میں نے کیا کہا علیہ کی طرح، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں۔ فمستطاعوا، تو نہ وہ طاقت رکھتے تھے، ان کے یظہروا، وہ چڑھ سکیں اس پر، وما، اور نہ استطاعوا، وہ طاقت رکھتے تھے، لہو، نقبا، اس میں سوراخ کرنے کی۔ اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان اس دور کے اندر اتنا زیادہ لوہا کہ دو پہاڑوں کے درمیان رکاوٹ ایسی بنا دی جو پہاڑوں کے برابر ہو، اتنا زیادہ لوہا کہاں سے لے کے آئے؟ دوسری بات کہ وہ لوہا لے بھی آئے تو ان کو کس طریقے سے کاٹا؟ تیسری بات ان کو جوڑا کس طریقے سے کہ دو پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی دیوار بن گئی؟ چوتھی بات یہ کہ ان نے تانبا پگھلا تو لیا، پگھلانے کے بعد اس کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ دیوار کو گرم کس طریقے سے کیا، لوہے کو گرم کس طریقے سے کیا کہ پوری دیوار لوہے کی جو سی ہے وہ لال رنگ کی ہوگی، سرخ ہو گئی ہے۔ اس کو گرم کیسے کیا؟ اور اس کے دوران تانبا جب پگھلایا ہے، تانبا ایک ایسی چیز ہے روم ٹمپریچر پہ آتا ہے، وہ بہت جلدی سے جو ہے وہ جم جاتا ہے، وہ پگھلتا نہیں ہے، روم ٹمپریچر پہ جیسے ہی آئے گا وہ جم جائے گا۔ تو دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے نا، اس کے اندر جب ہوا جو سی ہے نا، اس کے چلنے کی باقاعدہ آوازیں آتی ہیں، اتنی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان وادی کی، تو وہ انہوں نے تانبا کس طریقے سے پگھلایا، کس طریقے سے پہاڑ پہ لے گیا اور کس طریقے سے ڈالا کہ وہ دیوار بالکل سیدھی ہوگی اور اتنی پلین ہوگی کہ اس پہ نہ تو وہ چڑھ سکتی تھی یاجوج کو، اور نہ ہی نقبہ اس میں کوئی نقب لگا سکتی، سوراخ کر سکتی تھی۔ اب یہ سوچنے والی باتیں ہیں، جب تک ہم ٹیکنالوجی کو تسلیم نہیں کریں گے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا، ہم ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آج کے دور کے اندر بھی اگر ان چیزوں کو تسلیم کرنا ہے تو ٹیکنالوجی کو سمجھنا پڑے گا کس طریقے سے ذوالقرنین کے پاس ٹیکنالوجی تھی، انہوں نے اتباع صحابہ سے مراد کیا تھا، اور پھر اگر وہ سمجھ لیں گے ہم کہ انہوں نے پورٹلس کو اختیار کیا، پھر یہاں پر بھی سمجھ لیں گے کہ یہاں پر بھی یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ کیونکہ جب دو گیٹس کو بند کرنا ہے، ایک پورٹل ہے، لوہے کی پورٹل ہے، اس کو بند کرنے کے لیے انہیں کیا کریں گے؟ آگے ایک لوہے کی شیٹ لگائیں گے، پھر اس پہ جو ان سے ہے وہ اس کو سیل کریں گے تانبا ڈال کے، یا جس کو ویلڈ کہتے ہیں، ویلڈنگ کر دیں گے، تو وہ لوہا اور وہ ویلڈنگ جو ان سی آپس مکس ہو کے اس کو بند کر دیتی ہے۔ پورٹل کو بند کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ دو پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی دیوار بنائیں۔ اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم اہرام مصر کو دیکھتے ہیں، اس ٹائم بھی ہم پیرامڈس کو دیکھ کے بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ اس دور میں کس طرح بنائی جو آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے۔ اگر یہ ہم چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس دور کے اندر جو ٹیکنالوجی تھی، آج بھی ہم اس ٹیکنالوجی کے لیول تک نہیں پہنچ سکے، یعنی وہ دور، وہ لوگ ہمارے سے ٹیکنالوجی میں کئی گنا آگے تھے۔ آگے جو ان سے ہے ایک بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ وہ آگ والے لوگوں کو نکالو، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 1000 میں سے 900، وہ 1000 میں سے ایک ہے، 999 یعنی دوسرے، اور ایک جو ان سے یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کی تو ایک صحابی نے جو ان سے ہے نا وہ اللہ کے رسول سے سوال کر لیا، اللہ کے رسول وہ ایک جو بندہ آپ نے تذکرہ کیا 999 آگ والے ہیں، تو ایک جو بندہ ہے وہ کون ہوں گے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری کی ساری آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ان میں سے ایک بندہ تم لوگ ہو، باقی 999 یاجوج ماجوج قوم ہے۔ اتنی بڑی تعداد، کتنی بڑی کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں پوری دنیا کے اندر وہ 1% ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بندے کے طور پہ کاؤنٹ ہوں گی، باقی 999 کون ہے؟ یاجوج ماجوج قوم، یعنی اتنی بڑی تعداد ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا یاجوج ماجوج قوم کے نکلنے کا، خروج کا، تو اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیں گے وہ دیوار زمین کے ساتھ لگ جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ قوم بلندیوں سے تمہارے پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے، اور وہ ایک دریا کے پاس سے گزریں گے تو دریا کو پی جائیں گے۔ جب پچھلی ان کی کھیپ آئے گی تو آ کے تصور کرے گی یار ادھر دریا بھی کبھی ہوتا تھا، دریا کا پانی تھوڑا سا نہیں ہوتا، حضور دریا کے پاس قوم آئے پورے دریا کا پانی پی جائے، اس سے پچھلے جب لشکر آئے ان کا تو وہ سوچے کہ یار ادھر پانی بھی کبھی ہوتا تھا، اس کا مطلب وہ تھوڑی بہت ہی تعداد نہیں ہوگی۔ اگر اتنی بڑی تعداد ایک دیوار کے پیچھے قائم ہے تو وہ دیوار کدھر ہے اس دنیا کے اندر؟ اگر ہے تو کہاں پہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ دنیا کا کون سا خطہ جو ہم نے نہیں چھانا، یا کون سا خشکی کا خطہ ہے جو کہ ہمارے انسانوں جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں اس سے بڑا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ملتا۔ تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کوئی دیوار یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ بلندیوں سے جب آنے کا تذکرہ ہے تو بلندی جو ان سے نا ہمیشہ سیارے زمین سے اوپر ہی ہے، ٹھیک ہے، ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں تبھی ہمیں سیارے ستارے نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب بلندیوں سے نیچے اتریں گے تو پھر اس طریقے سے اتریں گے کہ ہر چیز کو کھا پی جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کریں کہ عیسیٰ اپنے ساتھ کے لوگوں کو پڑھو، مومنین کو پکڑو اور پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤ، کیونکہ جس قوم کو میں نے آزاد کیا ہے اس قوم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو پکڑ کے پہاڑ پہ چلے جائیں گے اور پوری یاجوج ماجوج قوم پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ پھر جب تنگ آ جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مومنین دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس پوری جو قوم ہے یاجوج ماجوج قوم، ان کے گلوں کے اندر ایک کیڑے نما کی بیماری ڈالیں گے، اور وہ ساری کی ساری قوم اس طریقے سے اچانک مر جائے گی، اس طرح ایک بندے کی موت ہوتی ہے، یعنی ایک وقت کے اندر پوری قوم جو سی نا وہ ساری اچانک مر جائے گی۔ جب مر جائے گی پھر عیسیٰ علیہ السلام اور لوگ سارے نیچے اتریں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین پہ ایک بالشت جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں پر قدم رکھ سکتے ہوں گے، یعنی ان کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا کچھ پرندوں کو حکم دیں گے، وہ پرندے اونٹ کی گردنوں کی نما ہوں گے، وہ آئیں گے اڑتے ہوئے اور آ کے اس قوم کی یعنی یاجوج ماجوج قوم کی جسموں کو اٹھائیں گے اور ایک ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں پر جو اللہ ہی جانتا ہے۔ اب وہ قوم کہاں سے اتری اتنی بڑی تعداد میں؟ جو زمین کی اور پھیلی تو زمین پہ کوئی ٹکڑا ہی نہیں بچا قدم رکھنے کو۔ پھر وہ جو پرندے آئے وہ کون سے پرندے تھے، کہاں سے آ گئے؟ آخر دنیا کے اندر یاجوج ماجوج قوم تھی، مسلمان پہاڑوں کے اوپر تھے، تو پرندے کہاں سے؟ اگر ایسے پرندے تو دنیا میں ابھی تک ہمیں تو نہیں ملے کہ وہ اونٹ کی گردن کی نما ہو۔ پھر میں کہ وہ آئے تو آگے اٹھا کے وہ لاشوں کو لے گئے، کہاں پہ لے گئے کوئی علم نہیں۔ اس کا مطلب کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جو مقامات ہیں اس کو ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، وہ مقامات کہاں پہ ہوں گے ٹیکنالوجی بتائے گی ہمیں۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا پھر جب ساری وہ لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے زمین پہ بدبو ہی بدبو ہوگی، اللہ تعالیٰ بارش کو حکم دیں گے، آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسے گا، پوری زمین کو دھو دیا جائے گا اس طریقے سے جس طریقے سے اس کے اوپر کوئی گندگی رہی نہیں۔ پھر جو ان سے نا زمین پہ خوشحالی آئے گی، اور اتنی خوشحالی آئی کہ ایک انار وہ پورے کے پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور لوگ انار کے چھلکے سے جو ان سے نا وہ سایہ لیں گے، اتنے بڑے انار، یعنی اتنی ترقی کر جائے گی دنیا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک اونٹ جو ان سے ہے وہ پورے کے پورے جو ان سے ہے نا وہ خطے کے لیے کافی ہو جائے، خطے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی ایک اونٹ کا دودھ۔ پھر فرمایا کہ ایک بیل جو ان سے ہے پورے کے پورے علاقے کے لیے کافی ہو جائے گا اس کا دودھ، ایک بکری کا دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اتنی ترقی کر جائے گی دنیا، یعنی ٹیکنالوجی کی پیک ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو چلائیں گے، ایک ٹھنڈی ہوا جو کہ ان کے بغلوں کے اندر سے گزرے گی اور ان ساروں کی روح کو قبض کر لے گی مومنین کی۔ پھر اس دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس دنیا پہ جتنے لوگ بچیں گے وہ سارے کے سارے فسادی ہوں گے، اتنے زیادہ فسادی ہوں گے کہ وہ زمین کے اوپر سر عام زنا کرتے ہوں گے، آپس میں جسمانی تعلق قائم کرتے ہوں گے، یعنی سر عام گندگی پھیلاتے ہوں گے، زنا کر رہے ہوں گے، جانوروں کی طرح حرکتیں کر رہے ہوں گے۔ پھر ان کے اوپر سور پھونکا جائے گا اور ان کے اوپر عذاب آئے گا قیامت کا۔ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اب اس تناظر کو سمجھے تو پھر آگے سمجھ آئے گی۔ قال کہا ہادہ یہ ہے رحمت الرحمت من ربی، میرے رب کی طرف سے فائدہ۔ پھر جب آ جائے گا وعدہ ربی میرے رب کا، جعلہ وہ کر دے گا اسے دکا رضا وکان وعد ربی حقا، اور ہے میرے رب کا وعدہ برحق۔ میں کہ یہ جب یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ چیزیں ہو کے رہنی ہے،
اور جب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا تو وہ پوری دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، وہ قوم آزاد ہو جائے گی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس دن وہ موج کی طرح گھس جائیں گے، پوری ایک لہر کی طرح گھس جائیں گے۔ فی بعض میں وَنُفِخَ، اور پھونک ماری جائے گی، فی الصور، سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو جمع کر لیں گے ہم انہیں جمع کرنا۔ یعنی اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے یاجوج مجوج کا دنیا کے اندر آنا یہ قیامت کی بالکل اخروی نشانیوں کے اندر میں سے ہوں گے، یعنی انہوں نے آنا ہے، ان کے ختم ہوتے ساتھ ہی قیامت واقع ہو جانی، سور پھونکا جائے گا۔ وعرضنا، اور پیش کریں گے ہم جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین عرضا، اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا۔ یہاں سے مراد وہ آخرت کی جو ان سے نا وہ جہنم نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی جہنم ان کے اوپر پیش کی جائے گی۔ کس طریقے سے؟ قیامت کے عذاب کی صورت میں قیامت ان لوگوں کے اوپر آئے گی جو لوگ فسادی ہوں گے، سرعام زنا کرنے والے ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ جو کانت تھی اعینہم، آنکھیں ان کی، فی غطاء، ان پردے میں، عن ذکری، میرے ذکر سے، وکانوا، اور تھے وہ، لا یستطیعون سمعا، یعنی لوگوں کی جو کان جو ان سے ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اتنا بھاری پردہ پڑا ہوا ہے، ان لوگوں کو آپ یہ باتیں سمجھائیں، یہ ذوالقرنین کا واقعہ، فرعون کا، دجال کا واقعہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کے کانوں پہ بھاری پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ سارا واقعہ جو ہم نے سنا ہے، یہ دجال سے کس طریقے سے ریلیٹ ہوتا ہے؟ دجال نے جب قیامت کے دن آنا ہے، اس کے پاس یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے پاس یہ سارے کے سارے سبب اختیارات ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ دنیا پہ حکومت کرے گا۔ جب اس کے ختم ہونے کے بعد، یاجوج قوم کے ختم ہونے کے بعد، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے اتنی خوشحالی آ جائے کہ ایک ایک انار پورے کے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، انار کے چھلکے سے لوگ سایہ لیں گے۔ کبھی کہ آپ نے انار کے چھلکے پر سایہ لیا؟ اتنا سا ہوتا ہے، تو تصور کریں وہ انار کتنے بڑے ہوں گے جس سے سایہ لیں گے، یعنی اتنی جو ہے وہ یہ ہماری زراعت، ہماری ایگریکلچر ترقی کر جائے گی، یعنی فوڈ، ہماری جو کمپنیز ہیں وہ اتنی ترقی کر جائیں گی، یہ ساری چیزیں ہمیں کافی ہو جائیں گی۔ دجال ان سب چیزوں پہ اختیارات رکھنے والا ہوگا، اور اس کے اختیارات سارے کے سارے عارضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات سارے کے سارے ابدی رہیں گے۔ یہاں پر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر سورۃ کہف کی آخری 10 آیات کو ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے پہلی 10 آیات یاد کر لیں یا آخری 10 آیات کر لیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلی 10 آیات کے اندر اس کو دجال کے فتنے سے ریلیٹ کریں، کس طریقے سے دجال، یہ سورۃ کہف کے آخری 10 آیات پڑھنے سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ یہیں پر کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔